جی خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آج کا یہ خصوصی پروگرام جاری ہے۔ سب ناظرین کو ایک بار پھر جشن ولادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ تو شاید 2 کالرز نے اس دوران کہا اپنے 10ویں امام کی مبارکباد، تو وہ آج 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی مبارکباد کے حوالے سے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھا سلسلہ رہا پہلا، اور بہت ہی سیکھنے سکھانے کا یہ جو ایک عمل ہے اور تبدیلی کا یہ جو ایک عمل ہے، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ تبدیل ہو جائے لیکن خود کو تبدیل نہیں کرتے، تو خود کو تبدیل کرنے کے یہ بہترین ایام ہیں، تو انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ آپ بھی ہمیں بتائیں، اور جو ہمارے پاس ہے ہم بھی شیئر کر رہے ہیں، جو پاک موتی اور خوبصورت اقوال ہیں آپ سے شیئر کر رہے ہیں جیسے ہی موقع ملے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اس حصے کے پہلے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بہن کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں انڈیا سے مظفر نگر گاؤں قصہ سے جزاک اللہ۔ کنیز فاطمہ بول رہی۔ جزاک مبارک ہو آج امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت۔ خیر مبارک۔ جزاک اللہ بہن، سب مومنین کو۔ آپ کو بھی مبارک ہو بہن، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، انڈیا مظفر نگر یا مصور گڑھ شاید بتائے، تو انڈیا سے ہماری بہن تھی کنیز فاطمہ، اور مظفر نگر انڈیا سے، اور اسی طرح فاطمہ بہن نے نوٹنگم سے ایس ایم ایس بھیجا۔ سسٹر آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ندیم بھائی نے ہالینڈ سے ای میل کی ہے ماشاءاللہ، اور ان کی تمام فیملی نے تمام ناظرین کو جو ہے وہ امام محمد تقی کی ولادت کی مبارکباد دی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق صاحب۔ جی بسم اللہ نقوی صاحب۔ میں معافی چاہتا ہوں، جی مجھے بسم معلوم ہے اللہ۔ کہ بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضرور۔ مجھے کچھ تھوڑا سا بات کرنی تھی۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کے ٹی وی کا بہت ہی شکر گزار ہوں، جس کی بدولت بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہماری 55ویں آج شادی کی سالگرہ ہے اور ہمیں پیغام ملے۔ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے مقصود شاہ صاحب نے بھی عنایت فرمائی اور انہوں نے بہت مبارکباد دی۔ میں ان کا بڑا ممنون ہوں اور آپ کا بھی ممنون ہوں، جس کی وساطت سے کچھ یہ۔ اور نقوی صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی میری آواز سن رہے ہیں نا؟ چلتے چلتے آپ بھی اپنی ضرور بات کیجیے گا۔ آواز آ رہی ہے، اس میں کچھ سمت بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے سننے میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے۔ جی فرمائیے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اپنی بات ضرور کمپلیٹ کیجیے گا، اور جاتے جاتے 55ویں سالگرہ کا جو ایک کوئی خاص ٹپ ہے نئے لوگوں کے لیے کہ وہ بھی اتنے سال گزارے ہنسی خوشی، ان کے لیے کوئی ٹپ یا کوئی ایسی کارآمد چیز بتائیے گا کہ یہ ہمارے یا عام لوگوں کے بھی 55 سال ہو جائیں ساتھ ہی ساتھ ضرور۔ ایک سیکنڈ، میں اس میں پوری طرح سن نہیں پا سکا، کیا آپ نے ارشاد فرمایا؟ چلیں، شاید وہ جو آپ کے ساتھی ہیں، پتہ نہیں کہ اپنے سماج کچھ بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہے، بلکہ مجھے شاہ صاحب ایک تو اس کا راز یہ بھی ہے کہ آپ کم سنتے ہیں یا کوئی ایسی بات جو ہے دھیان نہیں دیتے اس بات پہ۔ ایک تو کامیابی، اگر کچھ تھوڑے زور سے فرما دیں تو میں سن۔ نہیں بس مجھے وہ جو ٹپ ملنی تھی وہ مل گئی کہ جو شوہر ہے وہ کم سنا کرے تو اس کا کام بس خیر ہی ہے، پھر 55 کیا 155 سال بھی صحیح اچھے خاصے گزرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا نقوی صاحب؟ اگر میں سن پاؤں گا تو میں آپ سے جی آپ اپنی بات کیجیے۔ کروں گا، میں آؤں گا تھوڑی دیر میں۔ جی ضرور۔ لیکن میں ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا جس کے لیے میں نے اس وقت فون کیا۔ جی بسم اللہ۔ اور مجھے معاف کیجیے گا اگر میں آپ کی بات نہ سن سکا اور اس کی وجہ سے نہیں، بہت شکریہ، آپ ہمارے بہت ہی میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ خداوند عالم ہم سب کے عالم الغیب ہے، ہمارے دلوں کی بھیس سے واقف ہے بے شک، لیکن وہ اس نے خود نے کہا کہ اللہ الصمد، سبحان اللہ، میں بے نیاز ہوں۔ یعنی اگر کوئی اس خدا سے نہ مانگے اور یہ سوچے کہ بھائی خدا کو تو علم ہی ہے ہماری خواہشات کا، تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ مانگو ضرور، اگر نہیں مانگو گے تو اس کی معنی کہ اس میں کچھ غرور شامل ہے یا خدا کے اوپر اعتماد میں کمی ہے۔ غالب کا ایک نہایت ہی خوبصورت شعر ہے، بسم اللہ، اسی سلسلے میں میں یہ شعر پڑھ کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اس کا شعر ہے کہ کس پردے میں ہے زمزمہ پرداز اے خدا، رحمت کے عذر خواہ لب بے سوال ہے۔ تو رحمت جو ہے وہ عذر خواہ لب بے سوال ہے، جو سوال نہیں کرتا خداوند عالم اس سے اچھا نہیں سمجھتا۔ بس اتنا مجھے کہنا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ نقوی صاحب۔ سوال کریں اس بھروسے کے ساتھ کہ وہ ضرور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو لیجیے نقوی صاحب کو ایک بار پھر مبارک ہو, اور کل ٹاپک ہی نہ رکھ لیں کامیاب شادی کے گر, تو آپ بھی نقوی صاحب کھل کے بتائیے گا, اور کل ہم بات ہی کر لیں گے چلیں اسی پر کہ کیا گر ہونے چاہیے, کیا کامیاب, کس طرح کامیاب شادیاں ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے تو سنا ہے کہ اس وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں, لیکن کامیابی کس وجہ سے, جنہوں نے کامیابی حاصل کی وہ ذرا بتائیں, تو شاید جو کوئی دائیں بائیں وہ صحیح ٹریک پہ آ پائیں. تو نقوی صاحب آپ کل کے پروگرام میں بھی ضرور ہمیں کال کیجیے گا. توقیر کاظمی صاحب نے کوونٹری سے مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے, آپ کا بہت شکریہ. بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, اور ہمارے وقت کے امام کو امام تقی علیہ السلام کا ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں, اور شہزادے الیکٹر کا بھی کل میں نے مس کر دیا, ان کی بھی بابل آواز ہیں دونوں, کہ پتہ نہیں میں سچ ہوں یا نہیں, کہ شہزادے الیکٹر کا بھی ہم صدقہ مولا سے مانگے تو ہمیں روزی ملتی ہے, اور امام جواد علیہ السلام کا بھی یہی ہے کہ آپ کو اگر تنگ دستی ہے تو امام کا واسطہ دیں اور آپ اپنی روزی کے لیے. تو آج ان کے صدقے میں مولا پنج پاک ہماری مشکلیں آسان کرے, ہمارے بچوں کی مشکلیں آسان کرے, اور جہاں جہاں ہمارے مومن بھائی بہن مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کرے. تو فاروق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا پروگرام آ رہا ہے. کبھی ہوتا ہے چلتے چلتے میں چھوٹا سا ایک کام کرتی ہوں تو میرا وہ ملتا نہیں ہے, تو پھر مجھے جانا پڑتا ہے. تو کل بھی مجھے یہی تھا کہ میں مبارکباد دوں سب کو, کہ بس مولا پنج پاک ہمیں ان کی خوشیوں میں خوشیاں دے اور ان کے غم میں غم منانے کی ہمت طاقت دے. اور آپ لوگوں کو جنہوں نے یہ چینل کھولے اور اس چیز کو واضح کیا کہ ہر انسان کو پتہ چل رہا ہے, یہ نہیں کہ شیعوں کو پتہ چل رہا, ہر دنیا کے ہر انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت کون ہے اور کون سے چینل ہیں. کبھی کبھی تو وہ کہتے ہیں یہ چینل نہ دیکھنا, یہ اپنی طرف آپ کو لے جاتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ سچائی جب سامنے آئے گی تو لوگ تو سچائی دیکھ کر ہی پلٹیں گے. تو فاروق بھائی یہی مولا پنج پاک آپ کے چینلوں کو قائم و دام رکھے, ہمارے مولانا کو, ہماری ذاکرہ کو, ہماری بچیوں کو اپنی تو عزت میں اس ملک میں, زہریلا ملک ہے, اس سے بچائے گندی ہواؤں سے. یہی دعا ہے مولا پنج پاک آپ کو بھی طاقت دے اور ہمیں بھی دے کے ہم ان کے پیروکار چلنے کی, اور بی بی کی چادر کے سائے میں ہماری بچیوں کو اللہ سلامت رکھے. یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ مسز علی برمنگم سے. اور یہ آج کل جیسے بندے کہتے ہیں کہ چینل نہ دیکھیں, پہلے بچپن میں ہم سنا تھا کہ یہ جی شیعوں کے جلوس میں نہ جائیں, یہ چاولوں میں پکا کے آپ کو کھا جائیں گے, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ہے, تو پاس آ کے آپ دیکھیں, چینل لگا کے دیکھیں, یہ بالکل بے ضرر ہے, بلکہ آپ کو ہدایت ہی دیں گے. تو بہت سے لوگ ماشاءاللہ ہم جیسے ہدایت ٹی وی کی وجہ سے ہدایت پا چکے ہیں, اور بہت سے لوگ کالز کر کے آپ کو بھی, جیسے سسٹر کل شاید ایک کال تھی ہماری بہن کی, کہ ان کو اویئرنیس پتہ چلتا ہے. اور یہ تو ایسا در ہے, اور پاک اماموں کا جب ولادت کی ہم خوشی مناتے ہیں تو سمجھے کہ اس میں تو کہیں اب کوئی شک شبہ رہ ہی نہیں جاتا کہ ہم کہیں صحیح در پہ آئے ہیں یا نہیں آئے. بعض لوگوں کی ہم خوشیاں مناتے ہیں, ان کی خود کی گارنٹی نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو یہاں پر تو بالکل یہ وہ پاک مومنین ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہم کچھ اچھا کام جو ہے یا کچھ اچھا انجام ہمارا ہو سکتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. ہدایت ٹی وی ضرور, جو نئے لوگ ہیں, آپ بھی کوئی بھی ذہن میں سوال آتا ہے پروگرامز میں, آف ایئر کوئی بھی سوال آتا ہے آپ پوچھیے, تاکہ یہ اب ایکسکیوز نہ رہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا جی کہ ہمارے تو مولوی صاحب نے یہ کہا تھا, آپ یہ کہتے ہیں, ہم کیوں کہتے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا وجوہات ہیں, اس پر آپ ضرور سوال ضرور کیجیے. تو ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سید نقوی بول رہا ہوں. فاروق بھائی آپ کو بھی اور خاتون کو بھی سلام, اور اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی پیدائش پہ بہت بہت مبارک آپ کو بھی اور امام حجت علیہ السلام کو بھی. عرض یہ ہے کہ میں نے میرے خیال اپنی ٹیکسٹ میں بھی لکھا تھا, ممکن ہے آپ اس بھی پڑھا, کہ کل بتایا گیا تھا کہ ایک سورہ لکھ کے کاغذ پر اسے کسی اس کے بوتل کے اوپر لگا دیں, وہ مطلب ہے برے وسوسوں اور لوگوں کی ایسی باتوں سے ایک بچاؤ کے لیے ایک بڑا اچھا تیر بہدف ہے نسخہ. تو اگر آپ یہ بتا دیں کہ کون سی سورہ ہے. چلیں اگر اس پروگرام میں بتایا گیا بالکل بیچ میں بتاتے ہیں. چلیں ضرور بھائی, بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کا میسج بھی پہنچا اور ضرور آپ کو بتاتی ہے بہن, آپ کا مبارکباد کا پیغام بھی پہنچ چکا. اور بات کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. فاروق بھائی اور مائی سسٹر بہت بہت سلام. کوونٹری سے مظفر بولتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جشن ولادت حضرت محمد تقی علیہ السلام کی سب کو, آپ سب کو, کنٹرول روم میں جو بھی بھائی کام کرتے سب کو, جو ہدایت ٹی وی سن رہے ہیں سب کو. بس آپ کو یہ سنانا تھا کہ بھائی نہ اے بسائے خراسان بخدا پیدا ہوا, نہ اے بسائے خراسان بخدا پیدا ہوا, خلق کا ہادی نوان صلی اللہ پیدا ہوا, نور سے جس کی منور ہو گیا سارا جہاں, خوشی پر ساہ رضا کا چاند سا پیدا ہوا. کیا امت آسی کا بیڑا پار کرنے کے لیے لولوان مسد نسیم مصطفیٰ صلی اللہ پیدا ہوا. سبحان اللہ. آ گیا حضرت تقی مشکل کشا کے لیے, خلق سب خوش ہے نوان مشکل کشا پیدا ہوا. دعا میں یاد. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. مظفر صاحب کوونٹری سے, اور ماشاءاللہ یہ بھی ہر پروگرام میں آتے ہیں. اور سر آپ کا بھی بہت شکریہ جی, آپ کو معلومات مل کی. بالکل میرے بھائی, ہم نے کال شیئر کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی, میں نے سورہ کہف بتائی تھی, کاف ہے فے, قاف والی سورہ نہیں, سورہ کہف بتائی تھی, کہ جو شخص سورہ کہف کو لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں ڈال کر گھر میں رکھے گا تو غربت, قرض اور لوگوں کی اذیت سے محفوظ رہے گا اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی بوتل میں پانی ہو اور اس میں یہ نہیں خالی بوتل, جو تنگ بوتل نہیں ہوتی, کوئی بھی جوس ہو پلاسٹک کا, اس میں آپ یہ لکھیں, کیونکہ بڑی ہے, آپ یہاں پہ لکھنے آپ کو ظاہر ہے لکھنا مشکل ہوگا, تو آپ پرنٹ نکال لیں, کمپیوٹر سے سورت کی پرنٹ آؤٹ نکال لیں پورا, اور اس کو فولڈ کر کے بوتل کے بس منہ میں رکھ دیں, جیسے ڈھکر بند کر دیتے ہیں, جسٹ لائک دیٹ. سبحان اللہ. تو دیکھیں وہ بہت سے طریقے ہمارے پاس کہ اپنے آپ کو بہت سی جو بلائیں ان سے بچا سکتے ہیں, اگر قرآن پاک سے, پاک معصومین سے اگر ہم ان کا وسیلہ مانگے تو. کوئی اگلے کالر ہے. السلام علیکم. عظما بیٹی, آپ کو جشن امام تقی مبارک, اور بھائی فاروق بھائی کو مہربانی. اور تحفہ جائے مدد میرے بچوں کے لیے دعا کرے. میں بریڈ فٹ سے نسرین آنٹی نسرین بول رہی ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ آنٹی, آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہے آج سے. بہت شکریہ آپ کا. جشن ہے خطاب میرے بچوں کے لیے دعا کرنا ہے عظما بیٹی. بالکل دعا کرائیں گے آپ کے لیے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. نسرین آنٹی کے تمام مومنین جہاں تک بھی دیکھ رہے ہیں, تمام ناظرین جو ہے وہ نسرین آنٹی کے بچوں کے لیے ضرور دعا کریں. الہی آمین. تو نسرین سسٹر کے بعد ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. انڈیا, پاکستان, پوری دنیا میں ماشاءاللہ اب ہدایت ٹی وی جا رہا ہے, تو بس دیر ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت ابھی پروگرام میں بہت سا ٹائم ہے, آپ کوشش کریں. بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی علی مدد. مولا علی مدد. ماشاءاللہ بطول سسٹرز. جی بیٹا. انکل امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت پر آپ کو اور تمام مومنین کو امام زمانہ کا بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. شکریہ. انکل ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. بالکل سنائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ہری
सखिया ने कारे लई चला खाओ पियो मजा करो लड़ना है क्या रात करके के बढ़िया नबी ने उसकी छात चढ़ के गाजी में दसवाज जंग लिखा गाजी के बाबा सर्वजा दुआ ऐसी जंग लड़े सा सखना छुड़े सा सचिया हतेला मैं बड़ी रवेसा अल्लाह की खुदाई सारी पढ़ती रही सारे जाके उसे हाजिर होके गई मन के डरी जो जा सकी काबे जो तुरे पई अंकल हमारे लिए दुआ भी करना अल्लाह में भाई थे। इलाही आमीन, इलाही आमीन बेटा, बहुत शुक्रिया बतूल सिस्टर्स, और अल्लाह ताला आपकी तमाम जो हाजात है आज के दिन के सदके पूरी फरमाए। इसी दौरान रुबाब सिस्टर ने वो सूरह दोबारा पूछी, सूरह कहफ आपने फरमाया सूरह कहफ हमने बताई है कि इमाम जाफर सादिक ने ये फरमाया है कि जो शख्स सूरह कहफ को तंग मुँह वाली बोतल में लिखकर अपने घर में रखेगा तो वो कर्ज या कोई भी मुसीबत या कोई लोग जैसे अजियत पहुंचाते हैं तो वो भी नहीं होगी और कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। सुभान अल्लाह। सूरह कहफ मैंने बताई जी। तो नाज़रीन एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? वालेकुम सलाम। टीवी से ना सुने, अपना नाम बता दे भाई। शुक्रिया भाई, मेरा नाम अली रजा, मैं मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ। अली रजा साहब मस्कत से। को मुबारक हो इमाम मोहम्मद तकी की विलादत। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको भी मुबारक हो। शुक्रिया। मैं एक रुबाई पेश करना चाहता हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वर्ग यही है कि वो फूल राजी हो, वो खुश नसीब है कि जिससे रसूल राजी हो। सुभान अल्लाह। कहोगे जिसे जिसे मानूंगा मैं रजी अल्लाह, मगर ये शर्त है कि पहले बतूल राजी हो। क्या कहना है। बहुत शुक्रिया भाई अली रज़ा साहब मस्कत अमान से आपने कॉल की, और यूएई में जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक। और बात करेंगे अपने अगले कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अब आप लाइव आ चुके हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई और उस्मा बहन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आज की मोहम्मद तकी इस्लाम की विलादत बासादत। तमाम मुमिनीन व मुनात सुनने वालों को सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। शुक्रिया बहन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। केसर बहन थी हमारे साथ लंदन से। और कुछ कहेंगी बहन? चले, आपने मुबारकबाद देनी थी, बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ मज़ीद बात करें तो उतनी देर बहुत से एसएमएस जो है मोबाइल तक पहुंच चुके हैं, तो आप उतनी देर में ढूंढ लो नाम जो है, क्योंकि काफ़ी लंबा वो इमाम मोहम्मद तकी का एक और कॉल आपके साथ शेयर करूंगी कि मौला इरशाद फरमाते हैं, जैसे नकवी साहब ने कहा कि दुआएं ज़रूर मांगनी चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ये इरशाद फरमाते हैं ना कि मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करने वाला हूँ। तो उसी लिहाज से इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि दुआ करने से बलाएँ दूर होती हैं।
सुभान अल्लाह। तो यानी हमें दुआ भी करनी चाहिए, एक तो हमारी हाजतों के लिए, और अगर हम दुआ करेंगे तो मौला ये इरशाद फरमाते हैं जो बलाएं होती हैं वो भी दूर होती हैं दुआ करने से। वाह वाह। और जैसे ना दुआ की कबूलियत, हम बाज़ औक़ात घबरा जाते हैं कि इतना सब कुछ कर लिया, दुआएं भी कर ली तो क्यों नहीं पूरी हो रही, तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसी को क्या अता करना है और क्या आपके लिए सही नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इसी दौरान नाम नहीं मिला मुझे, यूके से एक कॉल बल्कि SMS आया था, आपको भी खुशहाली बहुत बहुत मुबारक हो, आज का जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। तो एक और कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक साहब, या अली मदद, मौला अली मदद, अनवर शाह साहब, बहुत शुक्रिया। फरूक भाई आपको स्क्रीन पर देख रहा हूँ, आपका प्रोग्राम, और बहन को भी सलाम, और आपको जश्न इमाम तकी अलैहिस्सलाम पर सब मोमिनीन देखने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ फरूक भाई। और अकीदत के फूल में आपकी गैर हाजिरी थी, बस उस दिन टेलीफोन लाइंस खराब हो गई शाह साहब, सुना ठीक नहीं थी। बिल्कुल सही, पूरी कोशिश थी लेकिन उस दिन टेलीफोन लाइंस हमारी खराब हो गई, लेकिन अब कोशिश है इस जुमेरात को वही जश्न करें इंशाल्लाह। और बल्कि आपके बहुत दुआएं करते हैं आपकी फैमिली के लिए, ये कहने की बात नहीं, नहीं मुझे यकीन कहने की बात नहीं, हम बहुत दुआएं करते हैं आपकी दुआएं से माशाल्लाह, आपके बच्चों की, आपके माँ बाप को अल्लाह ताला हिज़्व मान में रखे फरूक भाई। तो शार सुनाता हूँ आपकी बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह। अली वाले घबराते नहीं तूफानों से, फरूक भाई सुनिए। वाह वाह वाह। अली वाले घबराते नहीं तूफानों से, इश्क मोहम्मद मुस्तफा है हमारे ईमानों में। वाह वाह। अली वाले घबराते नहीं तूफानों से, इश्क मोहम्मद मुस्तफा है हमारे ईमानों में, हमें भला कौन मिटा सकता है। बिल्कुल सही रुक भाई, ये जो शामतें हो रही हैं हुसैनियों को मिटाने की, और मेरी फिक्र देखें, हमें भला कौन मिटा सकता है, खुदा जिसका निगहबां हो तूफानों में। और बढ़ती गई दिलों में मोहब्बत हुसैन की, रुक भाई सुनिए माशाल्लाह, और बढ़ती गई दिलों में मोहब्बत हुसैन की, हमारे ईमानों में है रोशनी हुसैन की। वाह वाह। और बढ़ती गई दिलों में मोहब्बत हुसैन की, हमारे ईमानों में है रोशनी हुसैन की। ये तो आपका लुत्फ़ो करम है सरकारे दो आलम, माशाअल्लाह। और ये तो आपका लुत्फ़ो करम है सरकारे दो आलम, आपने डाली है हमारे दिलों में मोहब्बत हुसैन की। और आखिर में फरूक भाई आपका टाइम ज्यादा ले लिया, जी जी बिस्मिल्लाह। बढ़ते रहेंगे ये कदम रुकने ना पाएंगे, और बढ़ते रहेंगे ये कदम रुकने न पाएंगे, साया परचमे अब्बास तले हम यूं ही चलते जाएंगे, और रोकेगा क्या जमाना आजादारी हुसैन को, और रोकेगा क्या जमाना आजादारी हुसैन को, हम राह हक पर यूं ही खूब बहाते जाएंगे। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह अनवर शाह साहब, और आप सबकी दुआएं हैं और पूरी टीम या जो भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं शायद आपकी दुआओं की वजह से ही हैं। तो बाज़ औक़ात जो मुश्किलात, और मुझे लाइव कॉल, जैसे आप अभी थोड़ा सा गला साफ़ कर रही थी, तो लाइव कॉल्स में या लाइव प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पर बड़ा मसला हो जाता है। तो ये आपकी दुआएं हैं कि बाज़ औक़ात छींक भी आ रही हो तो वो कंट्रोल करना पड़ता है कि लाइव में अगर ये धमाका ना हो जाए कोई। बिल्कुल। और नॉर्वे से जो है ईमेल आई है हमें अनीका बतूल, और उनकी फैमिली की तरफ से तमाम मोमिनीन और मोमिनात को मुबारकबाद दी है इमाम मोहम्मद तकी की। और इसी के अलावा मेल आई है हमें इंडिया से, जम्मू एंड कश्मीर से, नसीर रियाज, यूनुस रियाज एंड जाहिद अली, सोनम पठान और तमाम फैमिली। तो इन्होंने फॉलोवर ऑफ इमामिया मिशन की तरफ से इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर से ईमेल आई है, तमाम जिनका नाम हमने लिया है, सबको बहुत इन्होंने मुबारकबाद दी है, प्रोग्राम को भी पसंद किया है। आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं माशाल्लाह, कहाँ कहाँ से कॉल्स आ रही हैं और SMS ईमेल्स के ज़रिए। नाज़रीन आपका शुक्रिया। एक और कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन शुक्रिया। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बस आपकी दुआएं। मौला की वलादत की आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, तंदुरुस्ती रखे, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अल्लाह इससे भी ज्यादा आपको हिम्मत दे। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, मौला आपको भी जिंदगी दे। इलाही आमीन।
میں مولا کی شان میں نا قصیدہ پڑھوں گی. بالکل. اللہم صلی علی آپ درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. علی علی کیا کرو, علی علی کیا کرو, علی علی کیا کرو, علی علی کیا کرو. شہباز کی صدا ہے, جھولے لال کی صدا ہے. علی علی کیا کرو, علی علی کیا کرو. یہی مشکل کشا ہے, ہاں یہی لافتہ ہے. علی علی کیا کرو, علی علی کیا کرو. جس نے دل سے یہ اقرار کیا ہے اس کا بیڑا ہے در نے پار کیا ہے. سب کا حاجت ربا ہے, ولیوں کا رہنما ہے. علی علی کیا کرو, علی علی کیا کرو. مشکل میں سبھی نے حیدر کو پکارا, مشکل میں سبھی نے حیدر کو پکارا. جس نے بھی پکارا ملا اس کو کنارا. اس در کے پکاری دنیا کے سکندر, اس نام کے صدقے بنتا ہے کلندر. اس در کے پکاری دنیا کے سکندر, اس نام کے صدقے بنتا ہے کلندر. سب کا یہ آسرا ہے, یہی نور خدا ہے. علی علی کیا کرو, علی علی کیا کرو. چھوڑا تھا نبی نے حیدر کو فرش پر, چھوڑا تھا نبی نے حیدر کو فرش پر. جب پہنچے خود وہاں پایا ہے عرش پر. سرور سے جو بولا وہ شیر جلی تھا, اور دیس جو نکلا وہ دست علی تھا. یہ رب کی رضا ہے, رب اس کی رضا ہے. علی علی کیا کرو, علی علی کیا کرو. اس در کی غلامی سے چمکے مقدر, قطرے کو یہ پل میں بناتا ہے سمندر. سب بن کر جو آئے بن جائے کلندر, بے زر جو کوئی ہو بن جائے ابو ذر. یہ عطا ہی عطا ہے, بس سخا ہی سخا ہے. علی علی کیا کرو, علی علی کیا کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا حافظ بیٹا. اللہ حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اور اسی دوران ثنا نے یو کے سے بھیجا ہے ہمیں ایس ایم ایس, مبارکباد کا بہت شکریہ. اور وفا بطول اور ان کی فیملی نے بھی یو کے سے ایس ایم ایس بھیجا تھا, لندن سے. یہ وفا بطول کی فیملی لندن میں ہوتی ہے. لندن میں, چلیں تو لندن یو کے میں ہی ہے, جی جی, اور یو کے دنیا میں ٹھیک ہے, تو صحیح ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غیور عباس, ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد آئی ہے. آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اسکول میں جب میں گیم کھیلا تو مجھے آنکھ میں چوٹ لگی تھی, تو آج میں اسکول نہیں گیا. شاید اللہ کو منظور تھا کہ میں آج اسکول نہ جاؤں. آج میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہی ہوں امام ہمارے دسویں امام کی آمد کی. تو آج میں سب سے پہلے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج امام زمانہ کی خدمت میں آپ کو 10ویں امام کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور ہر اس آدمی کے جس کا دل میں آل محمد کی محبت ہے, اور جو آج دھڑک جائے ہمارے 10ویں امام کی آمد کی خوشی میں, تو اس کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آج میں ہمارے 10ویں امام کی ایک فرمان کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جو علم کے بغیر عمل کرے گا وہ فائدہ کے بجائے وہ زیادہ نقصان کرے گا. تو آج یہ 1400 سال کے بعد بھی یہ کتنی سچی بات ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک حدیث ہے کہ مال سے بہتر ہے کہ عالم کے ساتھ بیٹھو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ حیران ہوں گے کہ میں یہ کس طرح کہا ہے. تو میں اس لیے کہا کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ اگر آپ عالم کے ساتھ بیٹھتے ہو تو پھر آپ کو علم ملتا ہے نماز کا. کہ اگر آپ نماز پڑھو علم کے بغیر پھر وہ نماز نہیں ہوتی, وہ ٹکریں ہوتی ہیں. اور اگر لیکن آج 1400 سال کے بعد اب لوگ زیادہ اس لیے نہیں بیٹھتے علم کے ساتھ کہ ہم کوئی علم حاصل کریں, وہ یہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی سنائیں. کیا مولا کا یہ فرمانا ہے کہ وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے جو علم جو کسی کے ساتھ بیٹھے اور اس کی بات نہ سنے, لیکن وہ یہ سوچے اس کی بات ختم ہوئے تو میں بولوں. تو اگر آپ کس علم کے ساتھ کچھ عمل کرو گے تو پھر آپ آخرت کے لیے آپ صحیح راستے پہ بھی ہو جائیں گے. اور اس طرح کا علم کے لیے آپ کو باب علم کے در پہ آ کے آنا پڑے گا اگر اس طرح کا علم چاہتے ہیں. تو یہی ہمارا 10واں, اس لیے یہ 10ویں امام کا فرمان سچا ہے. تھینک یو. جیتے رہو بیٹا, جیتے رہو.
بڑے عرصے کے بعد آئے, بڑا اچھا لگا ان کی آواز سن کر غیور عباس صاحب. جی ہاں, اور آج شاید کہیں گرے ہیں یا کیا وجہ, آنکھوں میں تکلیف بتایا, آنکھوں میں تکلیف تھی. تو بیٹا بہت شکریہ آپ نے کال کی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام پیر مولانا مدد. عظما بہن آپ کو سلام, اور میں آپ کے مطلوب بول رہا ہوں اپنا مطلوب صاحب. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. اپنے نام آقا و مولا کی آمد پہ جو ہے نا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو, جمی مومنین مومنات ماؤں بہنوں بچوں کو جو ہے نا شیان حیدر قرار کو میں جو ہے نا وہ دلی طور پہ جو ہے نا مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا کی آمد پر. بالخصوص عزیزم غیور عباس آج بہت دنوں کے بعد سنے گئے ہیں, تو ان کو بھی خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو اسی کے ساتھ میں جو ہے نا اجازت بھی چاہوں گا, ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جمی شیان حیدر قرار سے التماس ہے کہ ہماری کمی نہیں ہے شیان حیدر قرار کی, اور یہ فکر جو ہے نا یہیں پہ بڑے عرصے سے رکا ہوا ہے, تو چاہیے سب کو جو ہے نا, کیونکہ یہ چینل ہے تو ہم ہیں, اس چینل کے توسل سے ہم رات کو میں سن نہیں پایا, صبح ریپیٹ میں مولانا عابدی صاحب کا پروگرام سنا, تو ایسے ایسے فضائل ہم جو کتابوں میں ڈھونڈتے تھے, بڑی تگ و دو ہوتی تھی یا ٹائم نہیں ہوتا تھا, تو آج گھر دہلیز پہ بیٹھے ہوئے ہم سب کچھ پا رہے ہیں. تو جمی مومنین سے بھی التماس ہے کہ یہ ہمارا فگر جو ہے تھوڑا تھوڑا بیت ٹی وی کی سپورٹ کرے, سب سے التماس ہے اسی کے ساتھ. بہت مہربانی. السلام علیکم. بہت شکریہ محترم مطلوب صاحب, برمنگھم سے آپ شامل ہوئے اور بالکل اچھا پیغام دیا ناظرین کو, اور بہت پیارا اور مبارک مہینہ ہے. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ جو ناظرین سن رہے ہیں ابھی اس کیمپین میں شامل نہیں ہوئے 14 پاؤنڈ یا 14 یورو کی مہبان ہدایت میں, تو آپ آئیے, قدم بڑھائیے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی اور بہن, آپ دونوں کو میرا سلام و مبارک ہو. آپ کو شہزاد صاحب بہت شکریہ بھائی, اور میرے ہر مومن بھائیوں کو جو لوگ سامعین سن رہے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرے, ان کی حاجتوں کو پورا کرے. آج کے دن میں آپ لوگ دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو پورا کرے گا. 2 موبائل لکھی ہے میں نے, وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ. ہر مومن کو مبارک ہو مولا کی ولادت, ہر مومن کو مبارک ہو مولا کی ولادت. امام تقی کی آمد ہے, مبارک ہو امامت. مانگو اپنی حاجت, کھلا ہے رحمت کا دروازہ. دونوں جہاں میں ہے مولا تقی کی واجب ولایت. اس کے بعد دوسری رباعی ہے, زہرا کی بارگاہ کا ایک اور پھول کھلا ہے, زہرا کی بارگاہ کا ایک اور پھول کھلا ہے. امامت کا سلسلہ ہے, ہدایت کا در کھلا ہے. نبوت کا سلسلہ ہے, امامت ہے مولا تقی کی. سلسلہ ہے خدا کی رحمت کا جو ہم پہ کھلا ہے. یہ روایتی, اور میں پلیز آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, ہر مومن مومنات کو مبارکباد دیتا ہوں, اور مولا امام زمانہ کو مبارکباد دیتا ہوں. ان کا اللہ تعالیٰ ان کا ظہور کرے اور ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرے آج کے دن. جزاک اللہ. بہت شکریہ شہزاد بھائی. جرمنی سے شہزاد بھائی تھے, بہت شکریہ محترم. اور اسی دوران مسز این حسن نے مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے. بہت شکریہ سسٹر, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور ایک SMS ہے, انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, جو بھی ان کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے صدقے جو ہے ان کا مسئلہ یہ حل ہو. اگلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سعیدہ بہن ہیں ہمارے ساتھ. جی فاروق بھائی, آپ کو عظما کو جو بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, سب کو بہت بہت سلام, بہت بہت دعائیں. وعلیکم السلام. امام محمد تقی علیہ السلام کی ظہور کی مبارک ہو سب کو. جزاک اللہ. اور اس خوشی کے موقع پہ میری دعا کہ مولا پنجتن پاک کے صدقے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو. بچے آج کل امتحان دے رہے ہیں, مولا پنجتن پاک کے صدقے ان کو کامیابیاں دے, اور آپ سب کی توفیقات میں برکت دے. میں نے میسج بھی سینڈ کیا ہے, امامیہ مشن میں تھرسڈے کو میلاد ہے, جشن مولود کعبہ لیڈیز کا, صبح 10 بجے زالہ جعفری خطاب کریں گی. تو میں نے آپ کے بھی فون کیے اور دوسرے بھی کیا, تو آپ اس کی پلیز پٹی بھی چلا دیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. لندن سے ہماری بہن تھی سعیدہ, آپ کو بھی مبارک ہو بہن, بہت شکریہ. اور بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. چلیں, آپ کا انتظار ہے, اور اتنی دیر میں کوئی اچھی سی اور بات جو آپ بالکل. اور امام جواد یہی ارشاد فرماتے ہیں, لیکن بہت ہی خوبصورت کال ہے, ہم اس پر غور کریں تو ہم اپنی زندگی میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کال کیا ہے کہ سخت محنت کرو تاکہ مقصد کو حاصل کر لو, ورنہ رنج و غم کے ساتھ محروم رہو گے.
ہم چاہتے ہیں ہمیں ہر چیز مل جائے جبکہ ہم محنت نہیں کرتے, بغیر محنت کی سب کچھ اور مل جائے. مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ سخت محنت کرو تاکہ مقصد کو حاصل کر لو. اور وہی بات ہے کہ جس چیز کے لیے ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, پھر وہ اللہ رب العزت وہ چیز ہمیں ضرور دیتا ہے. تو یہی فرما رہے ہیں مولا کا میسج یہ کہ جب پوری جتنا بھی مشکل کام ہو اس کے لیے محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے, اور نہیں کریں گے محنت تو پھر رنج و غم میں مبتلا ہی رہیں گے. ماشاءاللہ. تو ایک ایس ایم ایس ہے, وہ مزید چاہ رہے ہیں تسلی کہ جو سورہ آپ نے کہف بتائی ہے وہ سن رہے ہیں کہف ہے یا احقاف ہے, تو آپ مزید تھوڑا سا سورہ کاف ہے فے کہف, جیسے اصحاب کہف جیسے جو کہانی بھی یا جو پروگرام بھی دیکھ چکے ہیں, تو وہ بھائی یا بہن جو بھی ہیں تو سورہ کہف جو ہے وہ سسٹر نے کہا ہے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ان کی کال ڈراپ ہوئی, کوئی بات نہیں, تو آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. بہت اچھا خوبصورت پیغام ہمیں آج کے دن مولا کا کہ محنت کا, اور جو شارٹ کٹس اور بہت ہی ایسی وجوہات کہ ہمیں بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے. کسی بھی کامیاب بندے کی اگر آپ اس کی تاریخ سوانح عمر ہی دیکھیں تو وہ بتائے گا کہ پتہ نہیں کہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے, کن کن مشکلات سے وہ دوچار ہوئے ہیں. اور اگر ہم اپنے علماء کرام کی بات سنیں, یا جیسے ایک مطلوب صاحب فرما رہے تھے کیسے ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے جو باتیں ہمیں نہیں پتہ تھی وہ ہمیں بتاتے ہیں, تو جو علماء کرام یہاں آتے ہیں پتہ نہیں 10-10 20-20 سال جو ہے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کے تعلیم حاصل کی ہے, اور تب کہیں جا کے وہ اس قابل ہوئے اور وہ یہاں پہ آ کے آپ کو اپنا پیغام دیتے. جو بھی کسی کا بھی جو مقام ہے وہ ایسے ہی نہیں ملتا, اور محنت کے بغیر تو پھر مولا فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جی یہ سورہ کہف جو ہے قرآن کی سورہ نمبر 18 ہے. 18 ہے, چلے اور بھی ان کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. سورہ نمبر 18 ہے قرآن پاک کی. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی صاحب بسم اللہ. فاروق صاحب آپ کو, عظمیٰ بیٹی کو, سب مومنین و مومنات کو امام تقی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور مولا کے حضور چند اشعار ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. درود. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ. بشر ہو کر بھی تم شر سے جدا ہو, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کہ کیا ہو, تکی جولاد کان اور ہادی ابو جعفر محمد مرتضی ہو. سبحان اللہ. تمہیں ہو فخر عالم شان خاتم, وقار نسل حضرت ماریا ہو. امامت کم سنی میں حق سے پائی, امامت کم سنی میں حق سے پائی, ہر ایک سے اس فضیلت میں سوا ہو. بھلا پھر موت کیا مارے گی اس کو, تمہارے نام پر جو مر مٹا ہو. سبحان اللہ. بشر ہو کر بھی تم شر سے جدا ہو, کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کہ کیا ہو. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ محترم مظفر نقوی صاحب, آپ کا بھی ناروے سے آپ شامل ہوئے, ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے. اور شاید نماز ٹائمنگ ہم بتانا بھولے ہوئے ہیں. جی بالکل, نماز ٹائمنگ ہم نے بتائی ہے. اور نماز لندن کے وقت کے مطابق نماز ظہرین ہے 12:57 پر, 12:57 پر. نماز مغربین ہے 9:10 پر, 9:10 پر. اور کل کی نماز فجر ہے 2:55 پر, 2:55 پر. نماز ظہرین ہے 12:57 پر,
नमाज मगरिब है 9:10 पर, कल की नमाज फजर है 2:55। जज़ाकल्लाह। तो लीजिए एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआएं मोहतरम। सलीम जैदी बोल रहा हूँ नॉर्वे से। जी जैदी साहब, बहुत शुक्रिया मोहतरम सलीम जैदी साहब। एक ताज़ा कलाम हुआ है, क्या कहना? गुज़ार करना चाहता हूँ, सलावत दीजिए। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या अली का है। वाह 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 वाह। मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या अली का है। रोजा नमाज खाना काबा अली का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महराज में रसूल गए तो पता चला, महराज में रसूल गए तो पता चला, अल्लाह और नबी में वसीला अली का है। क्या कहना? आयात किब्रिया ने इशारा दिया यही, आयात किब्रिया ने इशारा दिया यही, कुरान मुस्तफा भी सहीफा अली का है। काबे में आके जिसने बुतों को भगा दिया, काबे में आके जिसने बुतों को भगा दिया, दस्ते खुदा वही वही चेहरा खुदा का है। और जिसने कतार ऊंटों की बख्शी फकीर को, जिसने कतार ऊंटों की बख्शी फकीर को, अरशे बरी पे चर्चा उसी की अता का है। और उस्ताद जिब्राइल जिसे कहते हैं मलक, उस्ताद जिब्राइल जिसे कहते हैं मलक, दामाद भी वही तो रसूल खुदा का है। और मुर्दे जिला के कर दिया साबित जहान पर, मुर्दे जिला के कर दिया साबित जहान पर, मौतो हयात एक इशारा अली का है। और मन कुंत की हदीस ने सबको बता दिया, मन कुंत की हदीस ने सबको बता दिया, मैदान खुम में जो हुआ जलसा अली का है। और खुद नज़्म कायनात की तंजीम ने कहा, खुद नज़्म कायनात की तंजीम ने कहा, हर शय पे कायनात पे कब्जा अली का है। 13 रजब को काबे ने हंसकर यही कहा, 13 रजब को काबे ने हंसकर यही कहा, अल्लाह का है घर रचा खाना अली का है। और नादे अली हिसार में रखे न क्यों हमें, नादे अली हिसार में रखे न क्यों हमें, हम मोमिनों के सर पे जो साया अली का है। और मख्तार वे के खंदक की जंग देख के कहना पड़ा सलीम, खंदक की जंग देख के कहना पड़ा सलीम, दुश्मन को बख्श देना वतीरा अली का है। जी बहुत शुक्रिया जैदी साहब। और इसी दौरान यास्मीन बीबी शाह ने भी मुबारकबाद का पैगाम भेजा था SMS के जरिए, जज़ाकल्लाह। तो अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, तो कॉल का इंतज़ार है, आप बता बिल्कुल। और कॉल एक बहुत ही खूबसूरत कॉल के साथ एक कॉल भी शेयर करते हैं। मौला की हदीस की 3 चीज़ें अल्लाह ताला की खुशनुदी को बंदे तक पहुंचाती हैं। 3 चीज़ें अल्लाह ताला की खुशनुदी को बंदे तक पहुंचाती हैं, इस्तग़फ़ार की ज़्यादती, नर्म मिजाजी और कसरत से सदका देना। और फिर मौला फरमाते कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इनका ख्याल रखेगा वो नादिम ना होगा, यानी कभी भी शर्मिंदा ना होगा जो ख्याल रखेगा। जल्दबाजी को तर्क करना, मशवरा करना और फैसले के वक्त अल्लाह पर भरोसा करना। वाह वाह वाह, जल्दबाजी और मशवरा करना और अल्लाह पे भरोसा, फैसले के वक्त अल्लाह पे भरोसा। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, बहुत सी चीज़ें हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते, शायद जो करनी है वो नहीं करते, जो नहीं करनी वो करते। लेकिन हम मशवरा ज़रूर लेते हैं लोगों से, बस वही बात के। लेकिन लोग भी जिनसे मशवरा लेते हैं वो भी मशवरे के काबिल हो ना। बिल्कुल। और उसी वक्त पता चलता है, लोगों के मशवरे से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस है। और जो कहते हैं ना, खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर उनसे हम मशवरा लेंगे जो खुद डूबे हुए हैं या उन्होंने डूबना है थोड़ी देर में, तो उनसे मशवरा लेने का फ़ायदा नहीं है। तो यही है, ये दर है, ये सब खुला है और खुशनसीबी है कि सब कुछ हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। चलें, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही, कोई बात नहीं। और
ٹھیک ہے. انہوں نے دعا کے لیے بھی، یاسمین بی بی شاہ نے دعا کے لیے بھی کہا ہے، تو ناظرین آپ بھی ضرور دعا کیجیے گا. جو بھی لوگ اس وقت پریشان ہیں تو انشاءاللہ آج کے دن کے صدقے ان کی سب کی پریشانیاں دور ہوں. اگلے کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کچھ سنانا چاہتا ہوں. جی بھائی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی توقیر خاصمی کوئنٹری سے. جی کوئنٹری سے توقیر صاحب، بسم اللہ ضرور سنائیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ. کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، کرنے دو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، راز اللہ کی توحید ہے ہم راز علی، ابریائی کی دلیلوں کا آغاز علی، دل بے دل سے جو نکلی ہے وہ آواز علی، آسمان ساز زمین ساز بشر ساز علی، کار تخلیق بتائین عہد کرتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو خالق کی مدد کرتا ہے، کرنے تو مجھے ساقی کوثر کی ثنا، کرنے تو مجھے ساقی کوثر کی ثنا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے. اور ناظرین جو بھی لوگ آنا چاہیں، بہت کم وقت اب بچا ہے تو ضرور آپ کال ملائیں، ہو سکتا ہے آپ کی کال آن ایئر چلی جائے. ایک اور کالر السلام علیکم. معذرت چاہوں گا آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، تو اسی دوران اگر آپ مزید کوئی اچھی سی بات شیئر کرنا چاہیں. بالکل، اور بہت ہی خوبصورت اللہ کی رضا یا بندوں کی، اس کے بارے میں امام محمد تقی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی جزا اللہ کی جزا کے بعد، اور لوگوں کی خوشنودی یعنی جو ہم اس کا رتبہ ڈیفائن کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے بعد. واہ واہ واہ. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ نہ دیں، پہلے اللہ کو دیکھیں. ہم کیا کرتے ہیں آج کل دنیا میں، لوگوں کے پیچھے زیادہ پڑے ہیں اور اللہ کدھر ہے کچھ نہیں پتا. کوئی اللہ کی، وہی نا، اللہ کی مرضی کی فکر نہیں ہے، لوگوں کی مرضی کیا ہے اسی کے پیچھے ہم جا رہے ہیں. ایک اور کالر ہیں السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پلیز میں نے یہ پوچھا تھا، یہ عظما ابھی بتا رہی تھیں استغفار کرنا، اور دو چیزیں اور بتائی تھیں، ذرا پلیز کائنڈلی ریپیٹ کر دیں گے. اور وہ جو سورہ کہف کا تھا وہ کس امام سے انہوں نے بتایا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بتایا تھا. اوکے تھینک یو. اور یہ ایک بتایا آپ نے استغفار کرنا، پھر وہ جلدی نہ کرنا، یہ والا کال اگر پلیز کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. چلیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں یہ والا کال. بہت شکریہ سسٹر. بہت شکریہ. تو اب آپ جو بتاتے ہیں وہ سنبھال کے بھی رکھیں تاکہ اس کے بعد جو کال آئے جی تو تاکہ اس میں ان کو دوبارہ دیکھیں. میں نے یہ مولا نے بتایا تھا، مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ایک تو سورہ کہف کا ہم نے بتایا تھا، قرآن کی سورہ نمبر 18 ہے، کہ اگر آپ اس کو تنگ بوتل میں گھر میں لکھ کر، ظاہر ہے یہاں پر ہمارے پاس لکھنے کا ٹائم نہیں، آپ پرنٹ آؤٹ نکال لیجئے اور اس کو پھر فولڈ کر کے تنگ منہ والی بوتل میں گھر میں رکھیں گے تو غربت اور قرض، لوگ اذیت نہیں پہنچائیں گے اور آپ کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے. سیکنڈلی ہم نے یہ کال بتایا تھا امام محمد تقی علیہ السلام کا کہ 3 چیزیں اللہ کی خوشنودی کو بندے تک پہنچاتی ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کو بندے تک پہنچاتی ہیں وہ 3 چیزیں، اس میں استغفار کی زیادتی، نرم مزاجی اور کثرت سے صدقہ دینا. یہ 3 چیزیں یعنی استغفار کریں، توبہ کریں، نرم مزاج رہیں، خوش اخلاق رہیں اور کثرت سے صدقہ دیں. اس کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کا خیال نہ رکھے گا، جو ان کا خیال رکھے گا وہ نادم نہ ہوگا. جلد بازی کو ترک کرنا، مشورہ کرنا اور فیصلے کے وقت اللہ پر بھروسہ کرنا. سبحان اللہ. تو چلیں تو ناظرین پروگرام اپنے اختتام پہ، لیکن کچھ ایس ایم ایس آئے ہیں. اقبال فاطمہ شکیل اور سمر علی خان نے ایس ایم ایس بھیجا ہے، بہت شکریہ. مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو 12 بجے کے بعد ہمیں آپ کال کر سکتے ہیں. جو بھی سسٹر نے بتایا مزید آپ رہنمائی چاہیں تو 12 بجے کے بعد ہمارا یہ جو لائیو کال نمبر ہے آخر میں 51 کی جگہ 48 ملائے. کوئی بھی انکوائری آپ محبان ہدایت کے ممبر بننا چاہتے ہیں، کسی بھی پروگرام کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا آفس نمبر کھلا ہوگا انشاءاللہ 12 کے بعد، یہ 12:30 تک تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ ہوں گے. تو 48
آپ نے ملانا ہے 5-1 کی جگہ. تو 6 منٹ ہیں اور وائنڈ اپ آپ کر لیں اور اس کے بعد میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل وائنڈ اپ. بس میں جلدی کے ساتھ ایک اور کال مولا امام محمد تقی کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ترک کیا, ناگوار چیزیں اس کے نزدیک ہو گئیں. پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ کیسی برائیاں آ رہی ہیں, ہم پریشان ہیں, ہمارے ساتھ مصیبتیں, اور پھر ہم لوگوں کے ساتھ سلوک بھی اچھا نہیں کرتے. تو حسن سلوک کا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ہر قول میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے, کیا اخلاق ہے, سلوک پر جو ہے بہت زیادہ زور دیا ہے. جس طرح کی کہا گیا تھا کہ شکر نعمت کا زور دیا ہے, اسی کے ساتھ حسن سلوک کا بھی بہت زور دیا ہے. اگر آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے ملیں گے, اخلاق کے ساتھ ملیں گے, تو کبھی بھی جیسا مولا نے فرمایا کہ ناگوار چیزیں اس کے نزدیک ہو جائیں گی جو حسن سلوک سے نہیں ملے گا. اور اگر آپ حسن سلوک سے ملیں گے تو ناگوار چیزیں کبھی بھی آپ کے نزدیک نہیں آئیں گی. جی فاروق بھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ناظرین بہت شکریہ. اور آخری کالر ہیں, وہ ہولڈ پہ تھے, ان سے بات ضرور کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ عظما بہن, آپ کو بھی میرے بہت بہت سلام. اور آپ ہدایت ٹیم کو, ہدایت ٹی وی دیکھنے والے ویورز کو, سب کو ماہ رجب کی بہت بہت مبارکی. اور میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میری 2 سال کی بچی ہے, ابھی وہ تھوڑا ضد زیادہ کر رہی ہے. تو عظما علی, آپ کے پاس کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا باجی آپ کی بچی تو بہت چھوٹی ہے ہو تو وہ کے ذریعے مجھے بتائیں گے کہ اس کی ضد تھوڑی میں کم کر سکوں, کچھ عادت پڑھ کے کچھ بھی. ضدی ہے, ابھی تو 2 سال کی بچی ہے, کوئی ایسا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. ابھی تو اس کے ضد کرنے کے دن ہے. ابھی تو ضد, بچی 2 سال کی ہے, ابھی تو بچے ضد کرتے ہیں. آپ ابھی اس کو اتنا سیریس نہ لیں, اور بچے تو ہوتے ہیں ضد کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ 12 بجے کے بعد ہم سے رابطہ کیجیے گا. جی بالکل. اور شاید اگلی صدی میں کوئی ایسے بچے پیدا شروع ہو جائیں ہونا کہ وہ شروع سے ہی ایسے سوبر ہوں اور بالکل پڑھے لکھے بچوں, چھوٹے بچے 2 سال کچھ بھی ان کی ایج نہیں ہے. آپ بالکل ریلیکس رہیں. کوئی بچے تو سارے ضدی کرتے ہیں. میں بھی بہت ضدی تھی اپنے بچپن میں, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. بالکل صحیح. بہت شکریہ ناظرین. اور مزید آپ رہنمائی چاہیں علماء کرام کے پروگرام سے, آپ استفادہ کر سکتے ہیں. کوئی سوال ذہن میں ہو, آج کا دن, آج کا جشن, مولا سے متعلق مزید معلومات, اس دین سے متعلق مزید معلومات, تو اس چینل کے دیگر پروگرامز میں آپ کال کر سکتے ہیں. کنٹرول روم میں جو بھائی تھے, ان کی جو آپ کی خدمت تھی, ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. چلتے ہوئے پروفیسر سبط جعفر شہید کے خوبصورت اشعار ہیں, وہ پیش کروں گا اور اسی کے ساتھ اختتام کریں گے. ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. مومنوں کو مبارک علی آ گئے, جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی, روشنی آ گئی, آگہی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں. اور اس شعر کے ساتھ آج کوئٹہ میں ایک خبر میں ضرور دے دوں. گلستان کا علاقہ ہے, اہواز علی SHO تھے وہاں پہ گلستان علاقے میں, کوئٹہ میں وہ شہید ہوئے ہیں. تو ان کے فیملی کے ساتھ تعزیت بھی پیش کرتے ہیں, اور ان کے لیے یہ شعر ہے کہ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں, آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر, موت سے کیا ہے ڈر, اس سے بچنا بھی کیا آگہی آ گئی. مومنوں کو مبارک علی آ گئے,
जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और आखिरी शेर है, गुस्ले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। गुस्ले मैयत न कहना मेरे गुस्ल को, उजले मलबूस को मत कफन नाम दो। मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई।